ہوتا ہے بہت زیادہ، غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. پھر اس مخالف نے ایک بات کی ہے نا سامنے ادھر سامنے ہو کے دیکھیں مجھے، مخالف نے ایک بات کی ہے نا تو ہم نے اس کو 10 جواب دیے ہیں. پھر اس وقت ہمارا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم برابری سرابری نہیں رکھتے، کیونکہ انسانی نفس کا جو تجزیہ اللہ والوں نے کیا ہے نا، اس کے تجزیے سے اس بات پہ پہنچے ہیں کہ یہ اپنے مزاج کے خلاف رائی کے دانے کے برابر بات ہی برداشت نہیں کرتا، اور دوسرے پر پتہ نہیں منوں کے حساب سے اگر کوئی بات ڈالنی ہو نا تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا کوئی. یہ نفس کی بڑی خطرناک بیماری ہے. صبر اور تقوی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت کچھ بولنے کے بعد، بہت کچھ مار دھاڑ کے بعد کہہ جی اب صبر ہی ہے. یعنی جس لمحے حال پیش آیا ہے نا اس وقت تفویض کر دے، اس کو اس وقت ہی اللہ کے حوالے کر دے. اب اس پر جس شخص نے اس کے ساتھ گڑبڑ کی ہے نا، یہ کچھ بھی نہ کرے وہ شخص گھر بیٹھے رسوا ہو جائے گا. اور پھر میں اگلی بات آپ سے کروں کہ یہ التجا دعا بھی نہ کریں کہ خدا میری وجہ سے اس کو رسوا کر دے. میری وجہ سے اللہ کسی کو ایسا کر دے، یعنی اس میں بھی بہت بڑا دعویٰ نظر آتا ہے. یعنی اس میں بھی نفس کی بڑائی نظر آتی ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں زیادہ نیک ہوں، اللہ میری وجہ سے انتقام لے لے. لیکن جو میری اس کے علاوہ جو مجموعی خرابیاں ہیں، اس کے علاوہ میرے اندر جو عیوب ہیں جن کی پردہ پوشی اللہ کی ذات نے کر رکھی ہے اور جو کسی کے علم میں نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر ان رازوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے تو معاشرہ بھی مجھے دنیا کا ذلیل، حقیر اور بدترین انسان سمجھے گا. تو کیا یہ شکریہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ اگر اتنی بڑی خطاؤں کے بعد تو نے مجھے پردہ رکھا اور یہ آزمائش میں جو بھیجی ہے آپ نے، تو یہ اس کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، جس کے مقابلے میں بہت کم ہے. کئی سارے گناہ اور کئی ساری خطائیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم پارسائی کے لباس میں رہتے ہیں، اور کسی سے معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ جگہ صحیح بن جاتی ہے، اس کی میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے، دنیا بھر میں اس کا نام غلط استعمال ہوتا ہے. تو جب ایسے حالات سے کسی کو واسطہ پڑ جائے تو وہ انبیاء کی زندگیوں کو سامنے رکھے، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے، اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھے. ابھی میری بزرگوں کے ساتھ اندر مذاکرہ ہو رہا تھا، یہ جتنے حالات آتے ہیں نا آدمی پر، ایک اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی اللہ کی دھرتی پر وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بس یوں سمجھے آپ خدا نہیں ہیں، بس باقی سب کچھ آپ ہی ہیں. میں نے بھی آیت ان کو سنائی، میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. اب بشری تقاضا جو انسان کے ساتھ ہے نا اس پر آپ پریشان ہو گئے. لوگ کیا کہتے ہیں، یعنی دیکھیں نا ایک پارسا شخصیت عام آدمی ہے، اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے یار یہ جادوگر ہے، یہ کتنی بڑی گال ہے یہ. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کوئی آدمی کسی پر، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ جادوگر ہے.
ساحر ہے، اس کے پاس لوگوں کو وہ ہے. اور یہ الزام یا یہ جملہ کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا گیا، اس شخص کو کہا گیا جس وجہ کائنات ہیں. جو اب ان کو اللہ نے تسلی دی، فرمایا غم نہ کیا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. تو اگر رہنا ہے سالک، رہنا ہے فقیر، فقیری کا پھر دانشمندی کے ساتھ جوڑ نہیں ہے. دانش جو ہے نا، عقل و دانش، یہ پھر آپ کو اور مجھے فریب میں رکھے گی. عقل کی گتھیوں میں سلجھیں گے نا، اس سے بھی جواب دو، اس کو بھی جواب دو، اس سے بھی بدلہ لے، اس سے بھی بدلہ لے. اللہ اکبر، اس سے بھی بدلہ لے. یہ جو بات چند ایک بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا، مجھے وہ اپنے ایک بزرگ تھے سید ماجد شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بہت سے اللہ والوں کو دیکھا تھا انہوں نے، بہت سے اللہ والوں کو. 1000 کتابیں پڑھیں، 1000 علماء کی صحبت اختیار کریں، یہ اپنی جگہ ایک فیض ہے اس کا. لیکن اہل نظر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا آدمی کا، ان کی بات واضح کتابی کم ہوتی ہے، قلبی زیادہ ہوتی ہے. اب ایک آدمی کی قلب پر واردات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، عجیب و غریب مضامین کا ظہور ہوتا ہے. تو وہ مجھے فرمایا کرتے تھے، میں نے بہت اللہ والے دیکھے ہیں، اور میرے پاس اللہ والوں کی بہت ساری باتیں ہیں، اور بالکل دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. تو مجھے کہنے لگے ایک دفعہ، جس مقام پر میں نے بیوقوفی کی ہے نا، میں اس مقام کی آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، وہاں آپ نے نہیں کر رہی، اس مقام پر آپ نے نہیں کرنی. اس لیے بنتا انسان صحبت سے ہے، کتاب پڑھ کر نہیں بنتا. کتاب پڑھ کر تو حجاب پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں، معلومات کا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں. اب پھر وہ معلومات کا ٹکراؤ کرتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں اپنی معلومات شیئر کروں، لوگوں کو پتہ چلے میرے بارے میں کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں. لوگوں پہ پھر بھی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو نیچے دکھانے کا احساس پیدا ہوتا ہے. غلطی ہو تو مان لے، غلط فہمی ہو تو ازالہ کر لے. یہی ہے نا، غلط فہمی ہو تو اس کا ازالہ کرے، غلطی ہو تو مان لے. ٹھیک ہے نا جی. کوئی بہتان الزام لگائے تو اس پہ قسم اٹھا لے، نہ مانے تو اللہ کے حوالے کر دے. یہ میں آپ کو خاص بات سنا رہا ہوں، یہ قرآن کا خاص پیغام ہے. یہ ہم جھگڑے کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی طلاق کرو، یہ جاہلوں کا عرف یہی ہے نا. قرآن یہ نہیں کہتا، جو ہلاک کے عرف میں یہی ہوتا ہے، ہاں جی آپ بھی طلاق کریں، میں بھی کرتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، یہ قسم اٹھائے. اب نہ اس کے پاس گواہ ہے، نہ اس کے پاس قسم ہے، تو پھر تعمیر کیسے ہوگی زندگی کی؟ باقی یہ وقت بڑا سخت فتنوں کا، اچھا سخت فتنوں کا وقت ہے. کونے خدرے میں بھی فتنے پہنچتے ہیں. میں آپ کو اپنی ذاتی بات سناؤں نا، ایک بہت بزرگ قسم کا آدمی، نامی گرامی آدمی ہے اس علاقے کا، تبلیغ میں کتنا وقت لگا اس کا. بیوی سمیت میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جی کہ ایک آدمی مجھ سے رشتہ مانگ رہا ہے، آپ کی رائے ہو تو میں رشتہ دوں، اور آپ کی رائے ہو تو نہ دوں. میں نے اس کو کہا بھائی بات یہ ہے، رشتوں میں ایسا کرنا ہوتا ہے، استخارہ کریں، آپ استخارہ کریں، اور ایسے ایسے طریقے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے تو دے دیں، نہ ہو تو نہ دیں. جرگہ آگے بیٹھ گیا تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی آپ تو آئے ہیں، لیکن میرے بارے میں کہا جی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ عالم ہے، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا اس کو رشتہ نہیں دے رہا، اس کو رشتہ نہیں دینا. اس میں برا میں کہ ہمارے ایک ملک بھی گیا ہوا تھا، اس نے کہا جی میرا انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی. اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا استاد جی ایسی طرح ذلیل ہو گئے ہیں. کس طرح؟
اس نے کہا جی اس طرح جگہ رشتے کے لیے آئے ہیں تو آپ قرار دیا کہ نہیں دے اس کو رشتہ. میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون آیا میرے پاس، یہ کس نے مشورہ کی. سارے لوگ مشورے کرتے ہیں. اب ان لوگوں میں بدگمانی پھیل گئی میرے بارے میں، دیکھو جنہوں نے ایسا کر دیا. اب میں ایک ذمہ دار جگہ پہ تربیت کے لیے اللہ نے بٹھایا اور میں تربیت کی بات آپ سے کر رہا ہوں. ابھی کتنی غلط بات ہے یہ. یعنی یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا تربیت کا اس قدر فقدان ہو گیا. اب ایک ساتھی نے تبلیغ والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ارادہ کر لیا میں 4 مہینے لگاؤں گا. اب اس کی بیوی جوان ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہی ہے. اب مدرسے والوں نے اس کو کہا کہ تم 4 مہینے لگاؤ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن میں بیوی کہاں چھوڑوں. اس نے کہا جی آپ اپنے بھائی کے گھر. میرے پاس آیا جی، اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں کہا یہ مشورہ تو حاجی عبدالوہاب صاحب سے کریں، وہ بھی آپ کو یہی دیں گے کہ جب تک آپ کی بیوی کا کوئی شرعی محرم نہ ہو اور اس کے پاس رہنے والا کوئی نہ ہو، بچوں کا مناسب انتظام نہ ہو. میں نے کہا آپ تبلیغ میں فی الحال نہ جائیں. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے پاس چھوڑو، تو کہتے ہیں میری بھابھی کے ساتھ لگتی نہیں ہے، یہ روز لڑیں گے آپس میں کیا کروں. میں نے کہا یہ ہے. اس بیچارے نے جا کے مشورے میں یہی بات کی. آگے سے سننے والے نے کہا کہ پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تبلیغ میں بالکل ٹائم نہیں لگانا چاہیے، تبلیغ میں وقت نہیں لگانا چاہیے. 2 آدمی 3 آدمی مجھے کہنے لگے جی کہ حضرت آپ وہ 4 مہینے کے لیے تیار تھا، آپ نے منع کر دیا. میں نے کہا جی میں نے منع نہیں کیا، اس نے مجھ سے جو بات پوچھی ہے، جو میری شرعی ذمہ داری بنتی تھی، میں نے اس کو وہ بات کی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے فتنے پھر اٹھتے ہیں. تو جو جتنی بات کرے اس بات سے بڑھ کر بات نہ کی جائے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور اس کا انجام اللہ نے آگے فرمانا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. سورہ قاف ہے نا. یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں اور آپ کر رہے ہیں اور بات ختم ہو گئی ہے. یہ باتیں اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں ساری، اور کل اس کی جواب دہی ہے. ناحق ہے، الزام ہے، بہتان ہے. یہ موت کے وقت آ کے پریشان کرے گی. میں بطور تربیت کے آپ سے عرض کروں، میں نے رات اپنا وصیت لکھی ہے، ساری وصیت لکھوائی ہے کسی کو. اس میں آپ کو اصلاحاً ایک بات عرض کرتا ہوں. میں نے ان سے کہا وصیت میں لکھی ہے یہ بات، اگر آپ کو فائدہ کرے تو آپ جیسا کریں. باقی عقائد کے باب میں لکھا، اعمال کے باب میں کیا کمیاں کوتاہیاں، ساری چیزیں لکھی. اب جو بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یا جن کے ساتھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں، ان سے کبھی آدمی کو سخت نرمی بھی کرنی پڑتی ہے، ہوتا بھی ہے اس طرح. اس پر میں نے کیا لکھا ہے؟ اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ میری مخالفت اگر کسی نے 1% کی ہے تو مجھے لگتا ہے میں نے 10% کی ہوگی. انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اگر میری غیبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، الزام لگایا ہے، ان کی 1% غلطی ہے یا 10% ہوگی، میری 90% ہے. اب میں دنیا میں نہیں ہوں، معاف کر دیں بس. یہی آسان حل ہے نا، کہ نہ کہ یہ کہ جی میری غلطی 1% بھی نہیں تھی، ان سب کی ان کی غلطیاں تھیں، میں معاف نہیں کرتا ان کو. یہ خاص بات آپ کو بتاؤں. اچھا، یہ نفس کی بڑی رکاوٹوں میں سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ بندے کو معافی کی طرف نہیں لاتا، وہ انتقام پر ابھارتا ہے.
لڑائی پر ابھارتا ہے، عداوت پر ابھارتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ خود تنگ رہتا ہے۔ کل میں نے کسی کی ایک بات پڑھی تو بڑا کہ رات آپ سونے سے پہلے اپنے سٹیٹس پر نا صرف الحمدللہ لکھ دیں، کام ہو گیا ہے، بس ساری رات باقی پریشان رہیں گے پھر اب کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے سٹیٹس پہ صرف الحمدللہ لکھ دیں، بس اللہ نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب ساری رات رشتہ دار الجھے رہیں گے پھر اس کا کیا مسئلہ حل ہوا پتہ کرو اس کا۔ اب ان کی نیند خراب کرنی ہو تو آپ ایسا کر دیں۔ یعنی یہ نفس کی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہیں۔ یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں، لگ رہی ہے نا سب کو یہ باتیں، یہ ہیں اصل ہمارے مسئلے ہیں یہ سارے۔ تو فقیر کا مسلک جو ہو وہ یہی ہونا چاہیے کہ بس مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک ملک میں بہت بڑا ایک قضیہ تھا اہل علم کے درمیان، تو اس کے درمیان میں بھی شامل تھا، کر دیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہمارے خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بات کو اہمیت تھی، میں درمیان میں اس طرح تھا کہ میں حضرت کو پیغام دے کر ان سے بات لوں اور آگے پہنچاؤں۔ تو ایک وہ بزرگ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے فوت ہو گئے، بڑے بزرگ آدمی تھے لیکن جذبات میں آ جاتے تو پیچھے رہتا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ آپ پیر صاحب سے اس پر لکھوائیں کچھ۔ میں حضرت کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا حضرت یہ سارا خط پڑھ کر سنایا، یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے، میں سمجھا حضرت ابھی کہیں گے یہ جواب دو، اس کا یہ جواب دو، یہ لکھو۔ حضرت مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے میرے ہاتھ کامتے ہیں، میں بولتا ہوں تم لکھ لو نا۔ تو 2-4 نوٹس دے دیا کرتے تھے بعض اوقات، تو کہتے تھے خود خط بنا کر دو دے دیں آگے، تو پھر میں بعض کو سنا دیتا تھا پڑھ کے کہ حضرت یہ لکھا ہے، تو ہاں کہتے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا حضرت شاید کہیں گے جی کہ بہت اس کا تفصیلی جواب ہے نا، یعنی سینکڑوں باتوں کا ایک جواب۔ کہا ان کو لکھیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس، کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ ارے مولوی صاحب میں کدو تے بالا بیٹھے تھا، میں اس کو سن سا تے پھر اس طرح لکھ سا تے جانیو تو خدا علم دیتے دے، یہ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ؟ یہ علماء کا، فقراء کا، یا اللہ کے راستے میں چلنے والوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ایک کے پیچھے پڑ جاؤ، وہ ختم نہ ہو تو دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ میں اس قضیے کو حل کروں گا، میں قضیہ ختم کرتا ہوں کس طریقے سے ہی ختم ہو جائے بات، پھر تم نیا خط لے کے آ جاتے ہیں کہ حضرت اس کا بھی جواب دیں، اس کا بھی جواب دیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل۔ واقعات سچ بات یہی ہے، آخرت اپنے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، پیش کی غلطی مان لیں۔ ظالم بھی اپنے آپ کو بد دعا کرتا ہے، مظلوم بھی بد دعا کرتا ہے۔ میں تو آج تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہر ایک کہتا ہے خدا جس نے غلطی اس نے پکڑے۔ یہ کیوں کہتا ہے اس طرح؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نفس نے اتنا بڑا حجاب ڈالا ہے، اتنا بڑا حجاب ڈالا ہے کہ اب حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کے پکڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جس سے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نہیں پکڑا ہے۔ اور جھوٹی قسم جو ہے نا، آپ یقین کریں میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، خود میں نے خود دیکھا ہے اس کو، اللہ اللہ معاف کرے۔ جاہلوں کو قسم نہیں دینی چاہیے، اہمیت کا پتہ ہوتا نہیں ہے، بہت نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ نہیں قسمیں، اللہ نہیں قسمیں۔ اس وقت کیا سوچ کے ہم قسم اٹھاتے ہیں؟ یہ عورتوں میں بیماری بہت زیادہ ہے، آج ہی قسم چاسا میں جی، کیوں نہیں چاسا؟ میرے والد صاحب کے ایک ماموں تھے، تو وہ حج میں کے سفر پہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ بڑی شخصیت تھی، دیہات کے لوگ جاتے تھے گاؤں سے کوئٹہ جاتے تھے، وہ جتنی مزدوریاں کرتے تھے
تو ہمارے جو بزرگ تھے ان لڑکوں سے بعضوں سے زبردستی پیسے لیتے تھے تاکہ ان کے پیسے میں سنبھال کے رکھوں، جب گاؤں جاؤں گا تو پھر پیچھے ان کے والدین کو پہنچاؤں گا نا۔ تو اسی طریقے سے وہ اکثر سے کچھ لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے ان کے پاس، تو وہ ہر ایک کے پیسے لکھتے تھے کہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے فلاں کے رکھے ہوئے، اتنے فلاں کے ہیں، 2000 5000 1980 کی بات ہے یہ۔ اب وہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ حرم میں فوت ہو گئے، فوت ہوئے جب تو ان کی امانتیں جہاں جہاں رکھی ہوئی تھیں وہ میرے جو چچا بنتے ہیں وہ اور ہماری جو دادی اماں تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے لوگوں کے مانتے ہیں تو ان کو واپس کریں، ابھی والد صاحب نہیں ہیں۔ تو ان میں ایک آدمی نے کہا جی میرے بھی اس میں 10,000 روپے ہے، 10,000 میرا بھی ہے۔ کتنی بے خوف دنیا ہے۔ اب جرگے نے فیصلہ کیا جی بزرگوں نے تو سب کو ڈائری میں لکھا ہوا تھا تو ابھی آپ کے ہیں اگر تو شاہ جی میں نے اپنی وصیت میں آپ کو بھی لکھا تھا کہ میرے راشن کے معاملات جو ہے نا ان کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں کل کو اور کھڑا ہو جائے دکاندار پہ کہ جی میرے مدرسے سے کتنے پیسے دینے ہیں اور میرے اتنے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا جہاں سے میرے معاملات ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کس سے لیتا ہوں۔ تو اب وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا جی آپ قسم اٹھاؤ، اس نے کہا جی اٹھاؤں گا۔ نے کہا یہ پیسے ہم قرآن شریف پہ رکھتے ہیں آپ اٹھا دو۔ اب 1980 میں 10,000 روپے بڑی چیز ہے، لیکن اس ناسمجھ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو پیسے بڑی چیز ہے لیکن جس پہ اٹھا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ اس نے اٹھا دیے جی۔ آپ یقین کریں میں نے کم از کم اس کو 30 سال تک صاحب فراش دیکھا ہے، نہ مرنا نہ جینا، اس قسم کی وجہ سے، جھوٹی قسم۔ کئی لوگ کہا کرتے تھے اور جنہوں نے قسم دلائی ہے انہوں نے بھی غلط کیا، یہ تو جاہل آدمی تھا، کیوں ایسا کیا اس کے ساتھ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے معاملات اگر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا ہے نا، اس مخلوق سے نہیں جیت سکتا کوئی آدمی بھی، ہار ماننے میں خیر ہے۔ اور ہار ماننے میں سب سے آسان لفظ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں یار ساری غلطی میری، اور کیا چاہتے ہیں آپ، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اور لوگوں کی ایذاؤں پر نا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت کا جو حصول ہے نا، ساری جگ کے تانے آپ کو سننے پڑیں گے، سارے جگ کے تانے سننے پڑیں گے، اور سینے کو اپنے ڈھال بنانا ہوگا اور بدن کو اپنا کانٹوں کے ساتھ پچھوانا ہوگا، اور توحید کے پھول کے حصول کے لیے نا اس کے ارد گرد جو کانٹوں کی باڑ ہے نا اس سے گزرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ تمہارے راستے میں پیش آئیں گی، ان کو غصے میں آ کے جذبات میں آ کر نا اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اصل حلقات کا اور ذکر و مراقبات کا اور تسبیحات کا صحیح تعبیر اور مفہوم ہے نا کہ اس کے بعد ہمیں یہ دولت نصیب ہو، یہ چیز نصیب ہو جائے، بس اس کی محنت ہے ساری۔ باقی کئی لوگ زبانی وظیفے بھی ہم سب کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بوقت موت جو ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب اگلی بات میں عرض کروں، اب آپ کو مجھے ساری دنیا کو ہم راضی نہیں رکھ سکتے، ہم راضی نہیں رکھ سکتے۔ لوگ اللہ کے نبی سے خدا سے راضی نہیں ہیں، اللہ سے لوگ راضی ہیں نہیں راضی۔ اس کا کھا کے اس کا پی کے آپ کہتے ہیں نا میں نے یار تو ایسے اتنا احسان کیا تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ تو اپنے احسان کو چھوڑ، اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے کیا کیا ہے،
اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا ہے، بغاوتوں میں بغاوت کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ اتنا احسان کیا، تو نے اللہ نے تیرے احسان کی، تو نے کیا بدلہ دیا اس کا؟ جی، اور پھر لوگوں نے اللہ کو نہیں بخشا، اللہ کو نہیں بخشا، اللہ پہ بھی الزام لگائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا عیسائیوں نے؟ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اللہ؟ فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ الزامات ہیں نا سارے، یہ سارے الزامات ہیں۔ آپ یہ کہیں جی کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کر دیا، اس باب کو ختم کر دیں، آپ اس بات کو چھوڑ ہی دیں آپ، بس اس باب میں یہی کہیں اللہ میں نے تیرے لیے کیا تھا اور تجھے سے اجر لوں گا۔ اور مخلوق سے نا کبھی جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، یار میں نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیوں کر دیا، اس نے ایسے ہی کرنا تھا، اس نے ایسے ہی کرنا تھا۔ اب کیونکہ اس میں دین نہیں ہے، ورنہ کھڑی والے جو بزرگ تھے نا، کہتے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھلدے، اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھلدے، تے بد اصلاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چلدے۔ یعنی ان کا کیا مقصد ہے؟ اب حضور نے جیسے فرمایا نا، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کو چاہیے کہ وہ بھی آپ سے احسان کا معاملہ کرے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، احسان فراموشی نہ کرے، وہ جی احسان فراموشی نہ کرے، یعنی وہ آپ کے اس احسان کو یاد رکھے۔ اور بعض قبائل کے اندر یا بعض خاندانوں کے اندر یہاں تک تھا کہ انہوں نے باپ دادا کی ہوئی نیکی اگلی نسلوں تک قائم رکھی، اور کسی گھر میں اگر ایک دفعہ لقمہ کھایا نا، کھانا کھایا ہے، تو اس کو اپنی نسلوں کو وصیت کر گئے کہ میں اس کا نمک خار ہوں، جی میں نے نمک کھایا اس کا۔ اب وہ نمک کتنی علاج، یہ تو ہمیں تعلیمات نبوت ہیں یہ، کہ بندے کو اتنا ایسا احسان کرنے چاہیے، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں ہے۔ اب آپ کے ساتھ جب نیکی سے نیکی کا بدلہ نہیں آ رہا، تو اب آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ دل پر اس کے بوجھ نہ رکھیں، اللہ کے حوالے کریں، اللہ شاید اس کے بدلے میں کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ اب کئی اللہ والے اپنی بیویوں سے ستائے گئے، اب بیوی کتنا محرم رشتہ ہے، قریب کا رشتہ ہے۔ ابو الحسن خرقانی، باجید بستامی، مظہر جان جانا رحمہ اللہ، کتنے بڑے لوگ تھے یہ۔ ابو الحسن خرقانی جیسا شیخ، ہمارے سلسلہ نقشبند کی جتنی روحانیت ہے سب ان کے ذریعے سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں جی، اتنا بڑا آدمی ایک آدمی مرید ہونے کے لیے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی، بیوی سے کہا جی حضرت کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حضرت نہیں ہے، جاؤ پاگلو، اور کام کوئی نہیں ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، کوئی حضرت نہیں ہے، ایسے ہی فراڈ ہے، سارا دھوکہ ہے، جاؤ اپنے گھر۔ اب وہ بندہ گیا تھا خراسان سے، افغانستان سے، ہزاروں میل کا سفر کے، پریشان، اب کیا کروں؟ کسی نے راستے میں کہا اللہ کی بندی ایسی معذور سی ہے، شیخ جنگل میں اس وقت، آئے ہو تو مل کے جاؤ۔ یہ مولانا روم نے لکھا ہے اس کو مثنوی میں، جنگل میں مل کے جاؤ۔ ہو گیا جنگل میں، دیکھتا کیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ شیر پہ سوار ہیں، اور لکڑیوں کا گڑھا جو ہے نا شیر کی پشت پہ رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں کا اجدہا پکڑا ہوا ہے۔ جب شیر چلتا نہیں ہے تو پیچھے اس کو اجدہا سے مارتے ہیں، ہاتھ میں سانپ، شیر کی سواری، لکڑیوں کا گڑھا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور موج سے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ شیخ نے جب دور سے اس شخص کو دیکھا تو الہام ہوا کہ یہ میری بیوی کا ستایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، تو لہذا اس کو بھی اپنا کچھ
سنانا ہے اس کو. اس نے دیکھتے ہی حیران ہو گیا. تو ان کو کشفاً معلوم ہو گیا کہ یہ پریشان ہے. تو انہوں نے اس کو کہا گر میں صبرم میں کشید بارزن اور شیرن اور بیگارہ من. او خدا کے بندے، میں اگر اس کے ساتھ صبر نہ کرتا، مخلوق کی اذا ہے، بیوی کی اذا ہے، اس پہ میں صبر نہ کروں تو آج تک تو نے دیکھا ہے کسی شیر نے اور سانپ نے بھی کسی کی بیگاری کی ہو؟ شیر اور سانپ کسی کے نوکر دیکھے آپ نے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ تو ہے پھر. اس نے کہا حضرت ایک درخواست ہے، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ کی بیوی میں کون سی کمی ہے؟ دفع کریں اس کو اور بیوی لے آئیں. آئے ہائے. فرمایا میں تو اس کو بیوی سمجھ کے تھوڑا ہی رکھا ہوا ہے، اللہ کی بندی سمجھ کے رکھا ہوا ہے. میں خدا نخواستہ کہ اس کو طلاق دوں گا تو یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی تو کسی اور مسلمان کو پریشان کرے گی. میں کہتا ہوں مجھے ہی تنگ کرے بس، میں کہتا ہوں مجھے پریشان کیا کرے بس، تاکہ کوئی اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ہیں اللہ والے. مظہر جانے جانا جو تھے نا، مظہر جانے جانا رحمہ اللہ، اتنے نازک طبیعت بزرگ تھے، اتنے نازک طبیعت تھی. بادشاہوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی آیا تو اس نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ خدام رکھوں جو آپ کی نوکری کریں، خدمت کریں، میں ان کو تنخواہ دیا کروں گا. حضرت نے فرمایا مجھے وہ گھڑے سے پانی پلاؤ پہلے. اس نے پانی کی اسرا ہی الٹی رکھ دی. اس نے فرمایا اسرا ہی رکھنے کا طریقہ نہیں آتا آپ کو؟ بادشاہ بنے پھر دے ہو اور مجھے نوکر دے گا. یہ طبیعت اتنی نازک ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے معمولی سی بات سے بھی. اب واسطہ پڑ گیا سخت بیوی سے، اور واسطہ بھی ایسے ہوا کہ الہام ہوتا ہے. ایک علاقے میں خاتون ہے، اس سے نکاح کوئی نہیں کر رہا، آپ شادی کر لیں اس سے. حضرت نے پیغام بھیجا اس خاتون کو، نکاح کا. شادی ہو گئی. نکاح میں ہو کے آئی نا، جب حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ٹھاٹھ میں یہ بیان کرتے تھے کہ ایک پٹھان مرید تھا، اس کو حضرت نے بھیجا گھر کھانے کے لیے کہ کھانا اٹھا کے لاؤ. وہ گیا تو اس نے کہا ماں جی کھانا چاہیے، حضرت مانگ رہے ہیں. اس نے کہا تمہاری اور تمہارے حضرت کی ایسی کی تیسی. کہتے اسے دروازے میں کھڑے ہو کے کہا کہ تم ہمارا حضرت کا بیوی، حکیم صاحب کے الفاظ ہیں، تم اگر ہمارا حضرت کا بیوی نہ ہوتا ہم تم کو مارتا اس وقت، تم کو ہم مارتا اس وقت. کہتے ہیں کہ تم کو مارتا ہم. واپس آیا تو اس نے کہا حضرت آج میرا والدہ صاحب سے واسطہ پڑا ہے تو بڑی مشکل طبیعت کی عورت ہے، آپ اتنے نازک آدمی کیسے گزارا کرتے ہیں، کیسے صبر کیا اس سے؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے، اس صبر کے نتیجے میں پتہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ یہ جو قاضی ثناء اللہ پانے پتی ہیں نا، یہ میرے مرید ہیں، میں نے تربیت کی ان کی. اور قاضی ثناء اللہ پانے پتی جو تھے، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، حضرت مظہر جانے جانا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو میں کیا کہوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی نا تو میں تو عرض کروں گا اللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ قاضی ثناء اللہ پانے پتی کو لایا ہوں. ایک اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں نے اس کی تربیت کی تھی، میرا مرید ہے یہ، میں اس کو پیش کر دوں گا. فرمایا کرتے تھے اس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے قاضی ثناء اللہ جیسے لوگ میرے حلقے میں لائے ہیں. قاضی ثناء اللہ کا کیا مقام ہوگا اللہ کیا، کہ مظہر جانے جانا ان پہ فخر کرتے ہیں. تو حالات، پریشانیاں جتنی آتی ہیں نا، اس کے بدلے میں اللہ نے بہت کچھ دیا بھی ہوتا ہے آدمی کو. ہمارے دارالعلوم حقانیہ میں بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، کئی بار زیارت کی ہے، مجلسوں میں گیا ہوں.
لیکن وہ بالکل فالج ہو گیا تھا، خاموش تھے. مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضروری اکوڑا خٹک میں شیخ الحدیث تھے، نقشبندی سلسلے کے شیخ تھے بہت بڑے. آخری زندگی 10-12 سال ان کو فالج رہا زبان پر. بس وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تو ان کو لوگ ادھر زیارت کرتے تھے، آگے ملاقات کرتے تھے. تو میں بھی حاضر ہوئے. مفتی فرید صاحب فرمایا کرتے تھے ہفتہ بھر نا دارالحدیث میں مریدین آتے، متعلقین آتے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی ماتھا چومتا. تو میں جمعرات والے دن اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے نا چپ کر کے ضروری کے لیے نکلتا، بعد ڈاٹسن میں بیٹھتا. ڈاٹسن والا مجھے کبھی کنڈکٹر کہتا بابا دے خواہشہ خواہشہ. اب مفتی اعظم صوبہ سرحد ہے اور مایا ناز شیخ الحدیث ہے اور مایا ناز شیخ طریقت ہے. حضرت فرماتے تھوڑا سا بیٹھتا گاڑی میں، آگے تک جاتا تو کوئی عورت آ جاتی تو کہتے بابا تو پاسا، بابا تو پاسا، آپ ادھر ہو جاؤ. ادھر ہو جاتا. آگے تک اگلے سٹاپ پہ کوئی اور 2 عورتیں آ گئی، مجھے کہا بابا آپ اٹھ جاؤ، تو میں ڈنڈا پکڑ لیتا. ہاں جی. تو میں اس طریقے سے لٹکتے پٹکتے جمعرات والے دن میں اپنا علاج یوں کرتا تھا. ہاں تو سوچتا تھا کہ اتنے بڑے اللہ کے انعامات ہیں، اتنی بڑی مہربانیاں ہیں، تو اگر کبھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے نا تو تھوڑا نفس کو تو یہ خیال رکھا کریں. ابتلا اگر آئی ہے تو 2 رشتہ داروں سے آئیے، 4 رشتہ داروں سے آئیے، 2 دوستوں سے آئیے، لیکن مہربانیاں کتنی ہیں؟ مہربانیاں کتنی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. بس تو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ نور حقیقت ایمان نصیب کرے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ جل شانہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک. اذان بھائی